بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد ليدل على من وقع عليه الفعل، وصيغته من مجرد الثلاثي على وزن مفعول لفظا كمضروب أو تقديرا كمقول ومرمي، ومن غيره كاسم الفاعل بفتح ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج، ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكورة في اسم الفاعل، نحو زيد مضروب غلامه الآن أو غدا أو أمس. امسی کو کاٹ دینا ہے اس کو اوپر سے، یعنی یہ درست نہیں ہے۔ اسم مفعول ایسا اسم ہے جو مشتق ہو فعل متعدی سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ وصیغتہ، اور اسم مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر ہوتا ہے، لفظاً جیسے مضروب یا تقدیراً جیسے مقول اور مرمی، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اسم فاعل کی طرح ہے، آخر سے پہلے والے حرف کے فتحے کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ، اور عمل کرتا ہے اسم مفعول فعل مجہول کا عمل شرائط مذکورہ کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ جو مذکور ہوئی ہیں اسم فاعل میں، جیسے زید مضروب غلامہ الآن او غدا او امس۔ مذکورہ فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم مفعول کو بیان کیا ہے۔ 8ویں یہ فصل ہے جس میں اسم مفعول کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم مفعول کی تعریف کی ہے۔ اسم مفعول ایسا اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہو، فعل متعدی سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہے، اور اس ذات پر اگر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہے یا جس کے ساتھ میں فعل قائم ہے تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اسم مفعول کی تعریف کہ اسم مفعول ایسا اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہو، فعل متعدی سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع، جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ وصیغتہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اسم مفعول بنایا کیسے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اب وہ مفعول کا جو وزن ہے یا تو لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تعلیل ہو گئی ہو لیکن اصل جو ہے اس کی مفعول ہی کا وزن، جیسے لفظاً مفعول کا وزن ہو جیسے مضروب، یہ باضابطہ مفعول کے وزن پر ہے، یا تقدیراً ہو جیسے مقول یا مرمی، یہ لفظوں کے اعتبار سے مفعول کے وزن پر نہیں ہے، اس لیے کہ لفظوں میں مفعول میں کتنے وہ ہیں؟ میم، فا، عین، واو، لام۔ کتنے ہو گئے؟ میم، فا، عین، واو، لام۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور مقول میں کتنے ہیں؟ میم، قاف، واو، لام، 4 حرف اس کے اندر ہیں، تو لفظوں کے اعتبار سے مفعول کے وزن پر یہ نہیں ہوا۔ یا ایسے ہی مرمیون ہے، میم، را، میم، یا 4 حرف ہیں اور مفعول میں 5 حرف آ رہے ہیں، تو لفظوں کے اعتبار سے اس وزن پر نہیں ہے، لیکن تقدیری اعتبار سے یعنی اس کی جو اصل ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشریف رکھیں خود صاحب۔ اچھا تو مرمیون اور مقولن یہ دونوں مفعول کے وزن پر ہے تقدیراً۔ تقدیراً کیوں ہے؟ مقولن کی اصل کیا ہے؟ مقبول۔ مرمیون کی اصل کیا ہے؟ مرموین۔ مقبول سے مقولن ہو گیا، تعلیل کی ہے، مرموین سے مرمیون ہو گیا، تعلیل کی گئی، لیکن تو یہ جو ہے مفعول کا وزن تقدیراً کیا ہے؟ یہ تقدیراً۔ دیکھو وصیغتہ من مجرد الثلاثی، اور اسم مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر ہے، یا تو لفظاً ہو جیسے کہ مضروب، یا تقدیراً ہو جیسے مقول اور مرمی۔ ومن غیرہ کا اسم الفاعل، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اسم فاعل کی طرح ہے، یعنی جیسے اسم فاعل بنتا ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ سے ویسے ہی اسم مفعول بھی بنے گا۔ کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع کو حذف کریں، میم مضموم شروع میں
لے کر کے آ جائے، اخیر میں تنوین داخل کر دے، اخیر میں تنوین داخل کر دے۔ ایک فرق ہے مفعول میں اور فاعل میں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں فاعل جب غیر ثلاثی مجرد سے آپ بناتے ہیں تو اگر آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ نہ ہو تو کسرہ لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر کسرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر فتحہ ہوتا ہے، یہاں پر فتحہ ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وَمِن غَيْرِهِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اسم فاعل کی طرح ہے، بِفَتْحِ مَا قَبْلَ الْآخَرِ، اخیر سے پہلے والے حرف کے فتحے کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم مفعول کا عمل بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اسم مفعول فعل مجہول کا سا عمل کرتا ہے، اسم مفعول فعل مجہول کا سا عمل کرتا ہے۔ اور فعل مجہول کا عمل کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس کے علاوہ مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، مفعول فی ہے، حال ہے، تمیز ہے، مستثنیٰ ہے، ان سب کو نصب دیتا ہے، ان سب کو نصب دیتا ہے، تو اس کا بھی یہی کام ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ، اور یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل مجہول کا عمل، بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ، ان شرائط کے ساتھ جو ذکر کیے گئے ہیں اسم فاعل میں، ان شرائط کے ساتھ جو ذکر کی گئی ہیں اسم فاعل میں۔ اور اسم فاعل میں آپ نے جو عمل کرنے کی شرائط پڑھی ہے وہ کیا کیا ہیں؟ دو شرطیں۔ کتنی؟ دو شرطیں۔ نمبر ایک حالی استقبال کے معنی میں ہو، اور نمبر دو جی ہاں اس سے پہلے مبتدا ہو یا ذوالحال ہو یا موصوف ہو یا حمزہ استفہام ہو یا حمزہ یا حرف نفی، ٹھیک ہے، یا موصول ہوتا ہے، یعنی 6 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 6 چیزیں۔ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیے ہوئے تو وہی دونوں شرطیں اس میں مفعول کے اندر بھی ہے، حال استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے کسی چیز پر اعتماد کیے، 6 چیزوں میں سے کسی چیز پر اعتماد کیے ہوئے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ، اور اس میں مفعول عمل کرتا ہے اپنے فعل کا سا عمل ان شرائط کے ساتھ جو مذکور ہوئی اسم فاعل میں، جیسے زید مضروب غلامہ الآن، زید مضروب غلامہ الآن، او غدن او امسی۔ امسی جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان سے پتہ چل رہا ہے کہ حال استقبال کی شرط نہیں ہے، حالانکہ حال استقبال کی شرط یہاں پر بھی ہے، اس لیے امسی لانا یہاں پر غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، حالی استقبال کے معنی میں ہونا اور مذکورہ 6 شرائط۔ یہاں پر جو ذکر کی ایک مثال مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے خالی مبتدا پر اعتماد کی، کس کی؟ مبتدا پر اعتماد کی۔ آپ اگر چاہیں تو ساری مثالیں اسم فاعل کو سامنے رکھ کر کے آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم فاعل کو آپ سامنے رکھ کے ساری مثالیں بن جائیں گی۔ مثال کے طور پر اسم فاعل میں مثال دی تھی مبتدا کی، زید قائم ابوہ، آپ قائم کی جگہ مضروب لگا دیں بس، زید مضروب یا زید مضروب غلامہ، جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، کوئی فرق نہیں ہے وہ تو۔ ذوالحال کی مثال دی تھی جاءنی زید ضاربا ابوہ امرا، یہاں پر آپ مثال بنا دیں گے جاءنی زید مضروب غلامہ، مضروب غلامہ، بن گئی مثال، ہے نا۔ تو یہاں پر زید کیا ہو جائے گا؟ ذوالحال ہو جائے گا، اور مضروباً آئے گا، مضروباً غلامہ، مضروباً غلامہ، چونکہ ذوالحال حال بنے گا یہ، تو یہ مثال بن جائے گی۔ اس میں موصول کی مثال دی تھی اس میں فاعل میں، مررت بالضارب ابوہ امرا، یہاں پر آپ مثال بنا دیں گے مررت بالمضروب ابوہ، مررت بالمضروب ابوہ، مررت بالمضروب ابوہ، میں اس آدمی کے پاس سے گزرا جس کے باپ کو مارا گیا، جس کے باپ کو مارا گیا تھا۔ اس موصوف کی مثال دی تھی عندی رجل ضارب ابوہ امرا، آپ اس کو اگر اس میں مفعول میں لانا چاہیں تو عندی رجل مضروب غلامہ کہہ سکتے ہیں، میں اس آدمی کے پاس سے گزرا جس کے غلام کو مارا گیا ہے۔ حمزہ استفہام کی مثال دی تھی اقائم زید، کیا زید کھڑا ہے، آپ اس کی جگہ پر لگا سکتے ہیں امضروب زید، امضروب زید، کیا زید کو مارا گیا ہے، کیا زید کو مارا گیا ہے۔ حرف نفی کی مثال دی تھی ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، آپ اس کو اس میں مفعول میں لانا چاہیں تو ما مضروب
زید کو نہیں مارا گیا ہے۔ تو وہی مثالیں چونکہ بن رہی ہے، اس لیے مصنف نے باضابطہ الگ سے ساری مثالیں بیان نہیں کی، ایک مثال خالی دے دی ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ ہو گیا اسم مفعول کا بیان، کس کا؟ اسم مفعول کا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں صفت مشبہ کے بیان، کس کو؟ صفت مشبہ کو۔ الفصل الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم۔ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے، جو مشتق ہو فعل لازم سے، لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے بطور ثبوت کے، بطور ثبوت کے۔ پیچھے جو آیا ہے بطور حدوث کے ہے، بطور حدوث کے یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اور اس میں صفت مشبہ کے اندر بطور ثبوت کے فعل قائم ہوتا ہے، یعنی ہر زمانے میں، ہر زمانے میں فعل اس کے ساتھ میں قائم ہوتا ہے۔ الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق، صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے، جو مشتق ہو فعل لازم سے۔ لیدل، تاکہ دلالت کرے، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ یہاں پر بھی قائم کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے فعل صادر ہوا ہے یا فعل اس سے متصل ہے، فعل صادر ہوا یا فعل متصل ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بمعنی ثبوتی، بطور ثبوت کے۔ وصیغتها علی خلاف صیغت اسم الفاعل، اور اس کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے کے خلاف ہوتا ہے، اس کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول کے بنانے کے تو ضابطے متعین ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے علامت مضارع ہٹا کر کے میم مضموم لگا دیتے ہیں، اور اخیر میں تنوین لگا دیتے ہیں، اخیر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیتے ہیں اگر کسرہ نہ ہو اس میں فاعل میں، اور اخیر سے پہلے والے حرف پر فتح ہوتا ہے اس میں مفعول میں۔ تو یہ چونکہ ضابطے متعین ہیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے، ثلاثی مجرد سے فاعلون اور مفعولون کے وزن پر، اور غیر ثلاثی مجرد سے وہ ضابطہ ہے۔ صفت مشبہ کا کوئی ضابطہ نہیں، صفت مشبہ کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی وزن اس کا متعین نہیں ہے، بلکہ صفت مشبہ کے جو اوزان ہے وہ سما پر موقوف، کس پر؟ سما پر۔ اہل عرب سے جیسے سنا گیا ہے ویسے ہی علم الصیغہ کے اندر تم نے صفت مشبہ کے اوزان پڑھے ہیں، کتنے؟ صفت مشبہ کے بہت سارے اوزان پڑھے ہیں تم نے، جو ہاں صابن، صفر، سلبن جو سب آئے ہیں وہ صفت مشبہ کے سارے اوزان۔ وصیغتها علی خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول، اور صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اسم مفعول کے صیغے کے خلاف ہوتا ہے۔ انما تعرف بالسماع، جو پہچانے جاتے ہیں سماع سے، جیسے کہ حسن، صابن، صریف۔ وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذکور، اور یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کا عمل مطلقاً اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، یعنی صفت مشبہ کے عمل کرنے کی، صفت مشبہ کے عمل کرنے کی شرط ہے، لیکن وہ شرطیں نہیں ہے جو وہاں پر ذکر کی ہے۔ وہاں پر دو شرطیں تھیں اس میں فاعل اس میں مفعول میں، پہلی شرط یہ تھی کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، صفت مشبہ میں یہ شرط نہیں، صفت مشبہ میں یہ والی شرط نہیں، چونکہ صفت مشبہ جو ہے وہ تینوں زمانوں میں فعل سے متصف ہوتا ہے، تینوں زمانوں میں فعل کے ساتھ میں متصف ہوتا ہے، اس لیے حال استقبال کی وہاں پر شرط نہیں ہوگی۔ دوسری شرط وہاں پر کیا تھی؟ 6 چیزوں میں سے کسی چیز پر اعتماد ہو۔ یہاں پر جو ہے اعتماد کی شرط ہے، لیکن 6 چیزوں کی نہیں ہے، 5 چیزوں کی ہے۔ کتنے کی؟ یعنی اس میں موصول کی شرط صفت مشبہ میں نہیں ہوتی۔ اس کی اس میں موصول کی جو اعتماد کی شرط ہے وہ صفت مشبہ میں نہیں ہوتی ہے، باقی اس میں مفعول کے، اس میں موصول کے علاوہ باقی چیزوں کا اعتماد اس میں بھی ضروری ہے، اس میں بھی، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو یا حمزہ استفہام ہو یا حرف نفی۔ آگے بس سمجھ میں؟ وہی تعمل عمل فعلها مطلقاً، اور وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب ہے تینوں زمانوں میں، اس میں تینوں زمانوں میں، بشرط الاعتماد المذکور، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، لیکن اعتماد مذکور میں یہاں پر موصول داخل نہیں۔ یہ مصنف نے اس کا عمل بیان کر دیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ شکلیں بیان کی ہیں صفت مشبہ کی، صفت مشبہ کی شکلیں 18 شکلیں صفت مشبہ کی بنتی ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آگے جو ہے اگلی عبارت میں وہ بیان کیا ہے۔ اس کو یاد کریں، اس کو انشاءاللہ پھر کل 18 جو شکلیں ہیں کل اس کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں ہم نقشے کے ساتھ۔
فی الحال اس کو یاد کر کے لے آئیں آپ لوگ.